بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور انسان اس دنیا کے اندر ایک وقت مقررہ کے لیے آیا ہے۔ جب انسان کی سانسیں گھڑیاں پوری ہو جائیں گی تو انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرات صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ ہم اور آپ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے۔ جن کے صدقے اور طفیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہی اس دنیا کے اندر نہیں رہے تو میں اور آپ اس دنیا کے اندر کیسے رہ جائیں گے؟ قرآن کریم کے 17ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے یا آپ اس دنیا سے ختم ہو گئے، یعنی آپ کا وقت موعود آ گیا، تو یہ جو کہنے والے ہیں کیا یہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہیں گے؟ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ چلے بھی گئے تو کیا یہ حضرات ہمیشہ دنیا کے اندر رہیں گے؟ نہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی ہو۔ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم اور آپ کیسے رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ ساعتیں، یہ سانسیں جب پوری ہو جائیں گی میرے بھائی، بعد مرنے کے ایک مرتبہ بھی انسان سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بس اتنی لمبی زندگی، 50 سال کی، 70 سال کی ہم نے تمہیں دی تھی، کیا لے کے آئے؟ کہاں خرچ کر کے آئے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ ہلیں گے نہیں اس کے قدم کہ بتلاؤ کہ جوانی کہاں ضائع کر کے آئے، زندگی کہاں ختم کر کے آئے، علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے تم نے، اور مال کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو جب تک کہ اس کے قدم ہلیں گے نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ یہ زندگی تو بہت اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، میں اور آپ اس کی قدر جانتے نہیں میرے بھائی۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے تو انسان قوت بازو سے کما سکتا ہے، مگر زندگی سے ایک مرتبہ وقت نکل گیا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے خرچ کر دیں آپ تو آپ اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ تو اتنا قیمتی ہے میرے بھائی، اور آج ہم اپنے وقتوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ موبائل کے اندر، نیٹ کے اندر، باتوں کے اندر، غیبتوں کے اندر، چغلیوں کے اندر، نہ جانے گھنٹوں ہم اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں میرے بھائی۔ قیامت کے دن تو ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ رب العزت کا ارشاد کہ ہم قیامت کے دن
ہر انسان سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، تو یہ وقت اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ سانسیں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو اس سے پوچھے جا کے جس کی سانسیں نہیں ہیں، جس کی سانسیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ یہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک 2 رکعات نماز کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی ان صحابی نے ایسی جلدی جلدی نماز فرمایا کہ یہ جو قبر کے اندر لیٹا ہے، خدا کی قسم 2 رکعات نماز کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کاش کہ مجھے دنیا کے اندر 2 رکعت کا موقع مل جائے، اور یہ 2 رکعت کی نماز اس قبر والے کے نزدیک ساری دنیا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ مگر یہ پڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں بھی زندگی موجود ہے، آپ کی سانسیں آ رہی ہیں، ان کی قدر معلوم نہیں ہے، اور جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم کھائی اللہ رب العزت نے زمانے کی کہ مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، اور آج تو ویسے بھی خسارے کے اندر ہے۔ یہ خسارہ کیسے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کا جملہ ہے نا، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر کیسے ہیں۔ ہائے تو فرمایا کہ میں ایک شہر کے اندر گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص اپنا برف ایک پھڈے کے اوپر لگا کے بیچ رہا ہے، اور کہہ رہا ارے لوگوں میری پونجی ختم ہو رہی ہے، میرا برف ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، مجھ سے خرید لو، جلدی آ جاؤ مجھ سے خرید لو، کیونکہ برف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ رہے نا تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور چیزیں ہیں، کپڑا ہے اور دیگر سامان ہے تو یہ تو ٹکنے والی چیز ہے، مگر برف ایسی چیز ہے کہ یہ گاہک کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بزرگ فرمایا کہ اس دن مجھے ان الانسان لفی خسر کی تفسیر سمجھ کے اندر آئی کہ ہاں ہماری زندگی کے اندر جو سانسیں ہیں یہ ہمارے سانسیں مثل برف ہیں، اور برف کی طرح جو ہے ہماری زندگیوں سے سانسیں جو ہے ختم ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، لمحہ بلمحہ نکل رہی ہے۔ اس لیے ایک ایک ساتھ کے بارے میں اللہ رب العزت میرے بھائی قیامت کے دن باز پرس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، آج تو ہم بڑی تمنائیں امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ اللہ بڑی لمبی امیدیں ہیں، بڑی لمبی امید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بتلاؤ موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح ہو جائے تو پتہ نہیں کہ یہ شام ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسرے سے پوچھے آپ نے بتلاؤ تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پتہ نہیں کہ یہ پوری کر پاؤں گا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہی واہ، بڑی لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر ایک طرف سلام پھیر دیا ہو میں نے تو پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں۔ بڑی لمبی امیدیں کہ صبح اور شام اور 4 رکعت نماز پوری کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، اور استنجا کرنے کے بعد میں فوراً آپ نے تیمم کر لیا، 2 ضربیں ماری، اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغل میں ہی پانی ہے، فرمایا کہ کیا پتہ مجھے کہ میں وہاں اب تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ کس ذات کا عالم ہے؟ یہ اس ذات کا عالم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، جس کے صدقے اور طفیل کے اندر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو، سارے رسولوں کو جو ہے نبوت اور رسالت سے نوازا ہو، یہ اس ذات کا عالم ہے۔ فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں ہیں بھائی تمہارے پاس، تو میرے بھائی تو اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، جب یہ چلی جائے گی۔ اللہ اللہ، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو۔
جیسے مسافر ہوتا نہیں، اس کو ادھر ادھر کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس وہ تو منزل کی طرف کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں کسی بھی صورت کے اندر۔ میرے بھائی میں اور آپ جو ہے حالت سفر کے اندر ہیں، کیسی کیسی موتیں آ رہی ہیں، جوان خاص طور سے جوان اس دنیا سے، وہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ قرب قیامت کے اندر موت کثرت سے واقع ہوں گی۔ آج انسانوں کو ہارٹ اٹیک واقع ہو رہے ہیں، اچھی خاصی زندگی ہے اس کے پاس میں، مگر اس کو پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ میرے کیسا ہوگا، صبح کا سورج میں دیکھوں گا یا نہیں، شام مجھے آئے گی یا نہیں، پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ تو ہم ایسی زندگی کی تیاری کریں میرے بھائی جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے۔ مشکات شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور دیکھیں کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ یہ جو ایک تری ہے نا، یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے، اور یہ جو سمندر تو پھر بھی محدود ہے، اور آخرت تو لامحدود ہے۔ وہ زندگی تو ایسی ہے میرے بھائی کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو کیسے سمجھایا کہ اگر اس دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندے سے کہا جائے کہ 1000 سال کے بعد میں تجھے ایک دانہ اٹھانا ہے، یہ مسجد اس کو ہی بھر دیا جائے، اور 1000 سال کے بعد میں کہا جائے، یہ نہیں امام غزالی نے فرمایا یہ گرولا، یہ مراد آباد یا یہ ملک نہیں، پوری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندے سے کہا جائے کہ 1000 سال کے بعد میں تجھے ایک دانہ اٹھانا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب اور خرب سال کے بعد میں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی اس زندگی کے لیے میرے پاس میں کیا تیاری ہے، آپ کے پاس میں کیا تیاری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا گزر رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور دونوں کے ہی طلبگار ہیں، دنیا کے بھی طلبگار ہیں اور آخرت کے بھی طلبگار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آخرت کے طلبگار بننا، دنیا کے نہیں آخرت کے طلبگار بننا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اندر آیا نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، یعنی انسان اتنی حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ میں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کر کے کیوں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں فرمائے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کبھی ہے ہم نے کبھی ایسی نماز پڑھی یار پتہ نہیں آج ظہر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر کی مجھے نصیب ہوگی یا نہیں، عصر کی پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں مغرب کی نصیب ہوگی یا نہیں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں عشاء ملے گی یا نہیں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں فجر کی نماز مجھے نصیب ہوگی یا نہیں۔ کتنے حضرات ایسے ہوتے ہیں بیچارے، مگر آج کل تو نماز والی موت، سجدے والی موت تو آنا بہت مشکل ہے۔ کیسی موتیں آ رہی ہیں؟ گانے سنتے ہوئے انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، کانوں کے اندر ایئر فون لگے ہوئے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا ہے اور ٹھک جیسے وہیں پر انسان موت کے اوپر فوت ہو جاتا ہے۔ کیسے موتیں آ رہی ہیں؟ حرام کھاتے ہوئے انسانوں کو موتیں آ رہی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جس حال کے اندر مرے گا قیامت کے دن اسی حال کے اندر اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری۔ آج زندگی کی دوڑ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہر انسان بس مال کی حرص کے اندر ایسا لگا ہوا کہ بس میرے پاس میں مال آ جائے،
جس سے بھی پوچھو کہ بھئی کاروبار بڑا مندہ چل رہا ہے، چاہے وہ کارخانے دار ہو، فیکٹری والا ہو، فرم والا ہو یا ٹھیلے والا ہو، کوئی سا بھی انسان ہو، اس سے پوچھا جائے بڑا مندہ ہے بھائی۔ اور یہ 4 آدمی وہاں پر اکٹھے ہونے کے بعد میں بس وہیں پر بھی دنیا کی باتیں ہیں، دنیا داری کی باتیں ہیں، کارخانے کی باتیں ہیں، مال و دولت کی باتیں ہیں میرے بھائی، اور کسی کو بات یاد نہیں آتی تو آخرت کی بات یاد نہیں آتی ہے۔ کسی نے کہا 4 آدمیوں نے کہ یار آؤ بیٹھ کے یار کم سے کم آخرت کی کچھ باتیں کر لیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے، حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے 4 بندے ملے، آؤ بھائی تھوڑی دیر دین کی باتیں کر لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی دین آخرت کے اندر کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے اس دن بھی فرمایا کہ حضرت علی کی طاقت کا کیا عالم تھا کہ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ کے اندر اٹھایا اور پھینک دیا، اور بعد میں 70 لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور نہیں اٹھا سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ اپنی بیوی بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے تھے؟ کھلا سکتے تھے میرے بھائی، مگر وہ آخرت کے بارے میں نہیں۔ تم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا کے اندر انسان اس قدر مگن ہو گیا ہے، جس سے بھی پوچھو وہی دنیا کی باتیں کر رہا ہے، یعنی اتنی دھن دولت اس کے دل و دماغ کے اوپر چھا گئی ہے، بیٹھ گئی ہے کہ سو رہا ہے تو دنیا کے بارے میں باتیں لیتے ہوئے، اور اٹھ رہا ہے تو دنیا کے بارے میں۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے جتنا مقدر کے اندر تمہارے لکھ دیا ہے، رب کعبہ کی قسم موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی زندگی کا ایک ایک دانہ اور پانی نہیں کھا لو گے اور پی لو گے۔ کتابوں کے اندر آتا نہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جناب اس کا آب و دانہ کہیں ہے یا نہیں ہے۔ ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں کہتا ہے کہ نہیں اب اس کا کوئی آب و دانہ نہیں ہے، چلو بھائی اب اس کو اس دنیا سے رخصت کرو۔ اور اگر کسی کا آب و دانہ لکھا ہوا ہے تو موت ہی نہیں آئے گی اس بندوں کو جب تک کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک دانہ نہیں کھا لے گا۔ حدیث شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور جب اس کے جسم کے اندر روح کو ڈال دی جاتی ہے تو ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے کہ الہ العالمین اس کی عمر کتنی لکھوں؟ اتنی لکھ دو، اور اس کی روزی اتنی لکھ دو، کہاں مرے گا یہ لکھ دو، اور نیک بنے گا یا بد، یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی جاتی۔ پھر انسان دنیا کے اندر آ کر اس قدر رزق کے بارے میں، میرے بھائی یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہاں قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا تو میرے بھائی یہ پوچھا جائے گا بتاؤ نمازیں کتنی لے کے آئے، دین کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں 3 سوال۔ دنیا کے اندر کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں بچے کو سوال کا جواب مل جائے، یعنی اس کو سوال پہلے کے پہلے ہی بتلا دیے جائیں، کوئی ایسا تو امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور اس کا فضل ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ہمیں قبر کے سوالات سے جو ہے مطلع کر دیا ہے۔ کون سے سوال ہیں؟ من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ سوال ہونے 3۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یاد کر لوں گا، یہ یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 3 سوال تو غیروں کو بھی پتا ہے، کافر کو بھی پتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، مگر میرے بھائی یہ تو سوال کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو ساری زندگی عمل کرتے ہوئے اس بندے نے جو ہے گزار دی ہو، یہ تو وہی جواب دے گا۔ کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، اور اگر اس نے بعد کی زندگی جو ہے غلط طریقے سے گزاری ہے، یا ایک عام انسان ہو دنیا کے اندر اس نے غلط طریقے سے زندگی گزاری ہے اور عمل نہیں کیا ہے، تو میرے بھائی اس کو سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے صبح صبح اپنی دکان کے اوپر آیا، اور آنے کے بعد میں اس کا جو ترازو تھا، تولنے والا، سامان تولنے والا جو ترازو تھا، اس نے اٹھا کے پٹکا اور توڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی کہ تو نے یہ ترازو کیوں توڑ دیا؟ فرمایا کہ آج صبح صبح میرا ایک پڑوسی مر رہا تھا اور اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ ترازو کی جو ڈنڈی ہے وہ میرے حلق کے اندر چبھ رہی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ کیونکہ ساری زندگی اس بندے نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے، غلط تولا ہے، غلط دیا ہے، 4 پیسے اس بندے نے بچا لیے۔ میرے بھائی اگر اس بندے نے 4 پیسے بچا لیے اور آخری وقت کے اندر ایمان سے محروم ہو گیا تو میرے بھائی تو یہ دنیا سے کیا کما کے لے کے گیا ہے؟ کچھ نہیں کمایا ہے اس نے۔ ایسے بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے پاس سے گزرے، ایک غلے کے ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے، اوپر سوکھا ہے اور نیچے گیلا ہے۔ آپ نے جو اندر ہاتھ ڈالا ہے اور گیلا نکل کے آیا اور اوپر سوکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ اوپر سوکھا ہوا ہے اور اندر جو ہے گیلا ہے؟ اللہ کے نبی رات بارش ہو گئی تھی، میں نے جو ہے گیلے کو نیچے کر دیا اور سوکھے کو اوپر کر دیا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت سے خارج ہے، میری امت سے خارج ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کے اندر آتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے سفر حج کی طرف جا رہی ہے، سفر حج پہ جا رہی ہے، تو ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں جب قبر کو کھودا گیا ہے تو کیا دیکھتے اس کے اندر، اس قبر کے اندر بڑے بڑے ناگ ہیں، اژدہے ہیں۔ قبر کو پاٹ دیا گیا، دوسری قبر کھودی گئی تو اس کے اندر بھی وہی ناگ، وہی سانپ اور بچھو، اس کو بھی پاٹ دیا گیا۔ تیسری قبر کھودی گئی تو پتہ چلا کہ وہیں پر ہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ حضرت ایسے ایسے بات ہے کہ ایک قبر کھودی، دوسری قبر کھودی اور تیسری قبر کھودی، اب ہم کیا کریں بتلائیے؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر تم ساری دنیا کی زمین بھی کھود ڈالو تو یہ سانپ اور بچھو وہاں پر بھی موجود ہوں گے۔ یہ دنیا کے نہیں ہے، یہ آخرت کے بچھو ہیں، یہ اس کی بدعمالی ہے۔ اب تم اس کو وہیں پر ہی دفن کر دو اور اس کے گھر والے سے جا کے پوچھو، اور جب وہ بتلائے نا تو مجھے بھی بتلانے کے کیا جواب دیا ہے۔ جب یہ حضرات سفر حج سے واپس آئے، آنے کے بعد میں اس کے گھر والوں سے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ ایسے ایسے معاملہ دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ غلے کی تجارت کیا کرتا تھا اور اس کے اندر سے گھر کا خرچہ نکال لیا کرتا تھا، اور جتنا نکالا ہے اتنی مقدار کے اندر بھوس اس کے اندر ملا دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج میرے بھائی کتنے حضرات ہیں جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو میرے بھائی قیامت کے دن قبر کے اندر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آخرت تیار ہے، آ رہی ہے، اور ہر بندے کو اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ سگی اولاد بھی نہیں، 1 درجن اولاد چھوڑ کے چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ایک اولاد بھی تمہارے ساتھ قبر کے اندر نہیں لیٹ سکتی ہے۔ سگی اولاد کیوں نہ ہو، سگا باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے بیٹا کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے، کوئی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرے۔ میرے بھائی یہ چند سانسیں ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رات ایک صاحب کا انتقال ہوا، بالکل صحیح سالم، کوئی بات نہیں، کسی طرح کا بخار نہیں، کچھ نہیں، رات میں 2 بجے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ اور عمر ایسے نہیں کہ 85 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، نہیں، عمر میرے خیال سے 40 سے 45 کے درمیان میں ہے۔ ہم لوگ کہ بھائی ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے؟ مرنے کے لیے یاد رکھو، مرنے کے لیے جوانی شرط نہیں ہے، مرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، اور مرنے کے لیے بیماری بھی شرط نہیں ہے۔ یہ تو ملک الموت ایسی ہے، اللہ اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ جناب جب میرا آخری وقت آئے نا تو کم سے کم مجھے بتلا دینا۔ سلیمان علیہ السلام سے حضرت اسرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ انسان کا موت
کا وقت کب آتا ہے؟ بس ہمیں تو عرش کے نیچے سے ایک پرچہ ملا ہوا مل جاتا ہے اور اس کے اوپر اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یوں بھی آتا ہے کتاب کے اندر کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے، اور جو بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے اس بندے کی موت بہت آسانی کے ساتھ میں نکالتا ہے، اور جو بندہ نماز کے اندر نہیں ہوتا ہے اس کو لگا لے اندازہ پھر اس کی جان کیسی نکالی جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ یار اس کے لیے چکر لگانا بہت بھاری ہے، وہ اس کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ روزانہ دن کے اندر 5 مرتبہ ہر بندے کو دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے چالاک ہیں، میرے بھائی تمہیں دیکھ کے چلا گیا وہ۔ سلیمان علیہ السلام، ایک واقعہ سناؤں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو ملک الموت آ گئی، اور سلیمان علیہ السلام نے جو اس بندے کو ذرا غور سے دیکھا ہے نا، بس اس کی تو ہوائیں اڑ گئی، بس اس کا دل گھبرا کے رہ گیا۔ اللہ اللہ، سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے کہا جلدی سے مجھے ہندوستان بھیجیے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے ہوا کے اوپر بھی تھی، حکومت وہ ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان بھیجو۔ ادھر ہندوستان کے اندر وہ آیا ہے، ادھر ملک الموت آئی ہے اور اس کی روح نکالی ہے اور ختم۔ اب بعد میں سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ملک الموت پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس بندے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس کی تو جان ہی نکل کے رہ گئی۔ فرمایا کہ میں اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کی موت ہندوستان کے اندر نکالنی ہے، اس کی روح کو ہندوستان کے اندر قبض کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو غلط میں یہ تو ہے نہیں کہ دوسرا بندہ ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اس کی روح ہندوستان میں نکالنی اور یہ آپ کے، پھر بالآخر جو ہے تقدیر غالب آئی اور اس بندے کو اللہ نے اٹھا کے کہاں بھیجا؟ ہندوستان کے اندر، ادھر اس کی جان کو نکال لیا۔ میرے بھائی سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔